اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بھی ہے سناؤں گا شاہ جی. میں ایک چینل پہ پروگرام کرتا تھا تو وہاں ایک مفتری بھی ہوتا تھا. اس نے مجھے سفارش کرائی کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں. تو جو صاحب مجھے سفارش کرنے آئے وہ بڑے ریٹائرڈ افسر تھے. میں نے کہا ایمان جاتا رہے گا, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کافر ہو جاتا ہے بندہ, اللہ ہی وحدہ لا شریک. تو وہ غلط, اس نے مولوی نے کہہ دیا کسی اور ذات کو کہ وحدہ لا شریک تھے, اس پہ ڈٹا ہوا ہے. یہ بیڑا غرق ہمارے ملاؤں کا ہو گیا کہ کوئی بات غلط کہہ دی ہے, بھائی تم سرنڈر کر, وڈرا کر جاؤ, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی سبقت لسانی سے نکل گئی. اگر سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ انفارچونیٹ. جی ناصر آپ لیٹ آئے لیکن چلیں, دیر آیا درست آیا. جی سید عبد القادر جیلانی, بسم اللہ آپ ہیں تو نقشبندی نا؟ جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ. غیر صاحب قبلہ یہ نقطہ آپ نے کئی بار بیان کیا, بیان ہوتا رہتا ہے. تمام اس سلاسل حضور غوث پاک سے فیض پاتے ہیں. حضور سیدنا شاہ نقشبند نے بھی پایا, نقشبندی ہونے کے باوجود قادری بھی ہیں. الحمدللہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی شانیں ہر جگہ جا بجا بکھری ہوئی ہیں. نبوت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شان ہے, نبوت جس سے اظہار ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا, الوہیت کا, معبودیت کا. اور تمام نبی 1,24,000 انبیاء اللہ کی شان ہے, مگر سب سے اعلیٰ شان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس سے رب ذوالجلال کو حضور علیہ السلام کو فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. وہ مقام عطا کر دیا سارے نبیوں میں کہ ہر نبی نے اللہ کا اظہار کیا, مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے تو باقی ساروں کی نبوت کے چاند ماند پڑ گئے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. ایسے غازی صاحب درجہ بدرجہ چلتے آئیں. اہل بیت اطہار میں حضور علیہ السلام کی شان, باقی نبی شان خداوندی کا اظہار ہوتا ہے, ولایت شان نبوت محمدی کا اظہار ہے. ہر نبی کو ولی عطا ہوئے اور وہ ولی اس کی نبوت کی شان تھے. جتنا مرتبہ, جتنا رتبہ, جتنی علو نبوت ہوتی تھی اسی مرتبے سے اس کی امت میں ولایت ہوتی رہی. آقا دو جہاں وہ جو تھی برکت وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے ولایت ملتی ساری امتوں کو. یعنی یہ کمال بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. انہوں نے قاضی ثناء اللہ کاظمی سید جو بیٹھا ہوا ہے, سبحان اللہ, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کئی دلائل سے لکھا کہ باقی سارے نبیوں کو روح محمدی سے فیض ملتا تھا, پچھلی امتوں کے اولیاء روح مرتضوی سے فیض لیتے تھے. امام اور اب اس امت کے سارے اولیاء کو فیض جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی سے سبحان اللہ. اور لیکن یار مجھے دو واقعات آپ کو بتانے ہیں شاہ جی, آپ بھی غور کریں. ایک بہت بڑے پیر صاحب, اب تو وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے, ان کا معاملہ وہاں ہے, وہ جانے غوث پاک جانے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا قدم اولیاء پہ ہے, ہمارے نہیں ہے, میرا درجہ ان سے بلند ہے نمبر 1. اس کے بعد میں نے ریفیوز کیا, میں نے کہا میں تو آپ کے کسی فنکشن کوئی آپ سے بات کرنے کی تیار نہیں ہوں. میں نے کہا جاہل لوگوں سے کیا بات کی. دوسرا ایک اور پیر صاحب جو تھے, ان کے صاحبزادوں نے, میری بیٹی ہے کہ نا بڑی نیک اسناد خان کی جنہیں سفارش کی کہ اس کو پڑھوائے سعد رسول, اس کا مجھے فون آیا, میاں جی وہ ایک فلانے پیر صاحب ہیں, ہمارا ان سے بڑا تعلق رہا, ان کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کا درجہ جو فوت ہو گیا ہے تو غوث ہم سے زیادہ تھا, تو غازی صاحب کو کہیں یہ امام الاولیاء نہ کہا کرے غوث پاک کو. میں نے کہا ان جاہلوں کو اپنے پاس ہی علم رکھیں. یہ شاہ جی فتنے جنم لے رہے ہیں. میں جس بات سے بہت خوف زدہ ہوں آج کل, میری کیفیت ہے ذہنی اور فکری, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا جو تھا نا ولیم میور کا پلان, جو لالا صاحب عربیہ کا پلان تھا, وہ یہ تھا رسول اللہ سے محبت اس امت کی کم ہو جائے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اب اپنے لیڈروں کے یوم منانے شروع کر دیے, یوم ولادت منائے جا رہے ہیں, اور اپنے بزرگوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو غیر مشروط محبت اللہ محدود فداری کم کرنے کی یہ سازش ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ شعوری ہے یا غیر شعوری ہے, جہالت پہ مبنی ہے یا یہ کوئی باہر کا ایجنڈا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم کر کے اور اپنے پیروں کی, اپنے بابوں کی محبت زیادہ کی جا رہی ہے, اور اس کا لوگوں کو احساس نہیں کہ یہ تباہی بربادی ہو جائے گی. جس امت کے سامنے رسول اللہ کی بات کی جائے وہ چپ رہیں, اور کہو پیر صاحب نے مرغی 1 انڈا دیتی تھی, پیر صاحب نے 4 انڈے دلوا دیے, تو نعرے شروع ہو جائے. غازی صاحب میں آپ نے میری منہ کی زبان
میرے الفاظ لے لیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ تمام جتنے سلاسل کے مریدین ہیں ان کے لیے انتباہ ہے, وہ دیکھیں اپنے آراس میں, محافل میں, مجالس میں اللہ کے ذکر پر, رسول اللہ کے ذکر پر, مولا علی المرتضیٰ کے ذکر پر آواز اس طرح بلند نہیں ہوتی جس طرح اپنے پیر کی شان پر بلند ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اور فلاں پیر کی آمد مرحبا, لا حول ولا قوت. غریب ہو گیا معاملہ, استغفر اللہ العظیم. اور یہ بات میں آپ کو اس چیز کا سارا کریڈٹ جاتا ہے غازی صاحب, کیا پتہ میں بھی انہی میں ہوتا, اندازہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے کہ ہمیں اندازہ نہ ہوتا. یہ جہاد ہے, یہ لاشعوری ہے, اس دور کا جہاد ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں. کاظمی آپ کر رہے ہو, میں کر رہا ہوں, یہ علامہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات کی طرف. اور کاظمی صاحب کی آپا سب سے بڑھ کے, ہم سے بھی زیادہ. آج سے پہلے میں یہ بات کہتا ہوں غازی صاحب, آج سے پہلے یہ آپ کے ٹی وی پر بار بار کہنے سے پہلے لاشعوری تھا. اب یہ ساری بات سننے کے بعد بھی شعور نہ آئے تو یہ جہالت ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ جہالت, یہ سازش ہے. اس سے پہلے تک تو دے سکتے ہیں ہم ان کو راستہ کہ چلو یار نہیں ذہن میں پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. لیکن اب جب بات کہہ دی کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, وہ الفاظ, وہ القاب, وہ چیزیں, وہ ادب, وہ احترام, وہ نسبت کسی اور کی نہیں ہے. جو تک میں اور آپ میرے سارے بیٹوں کی طرح ہو اور ساتھی ہو, جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان میں, رسول اللہ کی کرسی پہ کسی بابے, کسی مولوی, کسی پیر, کسی امیر کو نہیں بیٹھے. ہم جنگ کریں گے انشاءاللہ. غازی صاحب اللہ کی شانیں ہیں نا ساری, اللہ تعالیٰ کو جدھر دیکھا اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی شان کا اظہار ہے. جو چیز اللہ سے دور کرنے کا باعث بنی وہ بت بن گئی, وہ شرک کا ذریعہ بن گئی. ایسے ہی اولیاء شان نبوت محمدی کا اظہار ہیں, جو ولی خود راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ بھی بت ہے. ہر نبی کا کام ہے اپنے مریدین کو, اپنے متبعین کو, اپنے متوسلین کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچائے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب ایک دیکھیں نا کہ آپ جا رہے تھے, شام کو اندھیرا تھا, آپ نے بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا. پہلے آپ نے بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی, فاقے بھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا, دنیا بھر کی نعمت ان کے قدموں میں تھی. اور وہ مشہور واقعہ کہ 4 بادشاہوں کا دور دیکھا آپ نے تقریباً, کسی بادشاہ کے دربار میں چل کے نہیں گئے, بادشاہ کو حکم دیتے تھے اب کوئی بلا لے, قم باذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر, آپ یہ خانقاہ نشین ہیں. یہ کتنا زوال ہمارا آیا ہے. حکم عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے, بادشاہ کانپنے لگ جاتے تھے. وہ کدھر گیا, کیا ہوا؟ قبلہ غازی صاحب بہت ہی یہ انفارچونیٹ فنامنن کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم جب ان کو کوئی نذرانہ دیا نا کسی بادشاہ نے, جس کی طرف ابھی آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں, تو اس تھیلی کو نچوڑا اور تھیلی سے خون برآمد ہوا, اور فرمانے لگے کہ تم عوام کا خون چوس کر فقیر کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہو, گیٹ لاسٹ. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں پر وہ ایک مسٹیکل شان ہے, ایک ریفارمر کی وہ شان, وہ حسینی شان کہ وقت کے خلیفہ کو یوں تنبیہ کر رہے ہیں. اور آج کل کے جو, میں تو خود قبلہ غازی صاحب, میں تو خود اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں رکھتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج کل کی خانقاہ کو ایک اشارہ ہو جائے تو ہم طاقت کے مراکز میں سجدہ ریز ہو کر پہنچتے ہیں. That is what اچھا دیکھیں وہ کیسے بدلتے تھے. شام کو نکلے ہیں, قیمتی جبہ پہنا ہوا, اندھیرا ہو گیا, ایک ڈاکو آیا, اس نے آ کے جبے کو ہاتھ ڈالا, کھینچنے لگا, تو کہا یا اللہ اس نے تیرے فقیر کے دامن پہ ہاتھ ڈالا, یہ دامن اس سے چھٹے نہ قیامت تک. اگلے لمحے وہ ولی اللہ بن گیا. یہ وہ تھے جو ڈاکوؤں کو, چوروں کو ولی اللہ بناتے تھے, اب ولی اللہ کو ادروائز بناتے ہیں. اب جو سو کالڈ اولیاء ہیں انورٹڈ کاماز میں, وہ خود سب سے بڑے ڈاکو ہیں. بالکل وہ تو خود ڈاکہ زنی کر رہے ہیں مریدوں کے مال کے اوپر. غریب بیچارے مفلوق الحال, پھٹے ہوئے کپڑے آ کے. اور میں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے, جو آدمی ہاتھ ملائے خالی ہاتھ آنا, 50 سے کم روپے بھی نہیں دینے. اب 50, 100, 200, 500 قبلہ غازی صاحب بہت میرا خیال ہے قبل مسیح کی باتیں ہیں, اب تو بڑے بڑے نوٹ ہیں. اور باقاعدہ یہ یعنی جتنے لوگ ہاتھ میں لا رہے ہیں, اور وہ مجھے فخر سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہے, دیکھو نا سارے مرید لینا لائی ہیں, میں سارے جبے پائی جا رہے ہیں. قبلہ غازی صاحب یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اولیاء اللہ, اولیاء کاملین جس فریم ورک کے اندر تبلیغ کر رہے تھے, آج تصوف اس کے بالکل برعکس ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے, اور آپ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں, بہت ضروری ہے.
مگر دوسری جانب یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ دنیا اپنے ہیروز کو گلوریفائی کرتی ہیں. جو ٹرو ہیرو ہے اس کو تو گلوریفائی کرو, بالکل اس کو تو پریز کرو, اس کو تو تعریف کرو, اس کو تو ڈیفینڈ کرو. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے ابھی پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں, آقا کے لیے کائنات بنی, وجہ وجود کائنات ہیں وہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور انہی کی یہ شان ہے کہ جو روایت, جو ٹریڈیشن سرکار دو عالم نے قائم کی, اس میں قیامت تک بڑے لوگ پیدا ہوں گے, لا وہ ریب سرکار دو عالم کے ایمبیسیڈرز ہوں گے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی, سرکار دو عالم کے پیغام کی حقانیت کی دلیل ہے, دلیل عظمیٰ ہے واہ. کہ ہر زمانے میں بڑے لوگ پیدا ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم اہل بیت اور صحابہ کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, نعوذ باللہ, نہیں.